أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کی تلاوت آپ نے سن لی ہے، اسکرین پہ آپ کو آیت نظر بھی آ رہی ہے۔ آیت میں وقف کی ایک علامت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم پہلے حصے کریں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور دوسرا ہوگا واللہ یحب المحسنین۔ اب جو پہلا حصہ کیا اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے الذین، جو کہ اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ینفقون فعل مضارع معروف، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون فا قاف روٹ لیٹرز، باب فعل انفق ینفق انفاقا، خرچ کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد السراء جو ہے یہ اسم ہے، اور سراء جو ہے یہ افعل الوان عیوب میں فعلاء کا وزن ہے، جس کے معنی خوشی کا رنگ یا خوشی کی کیفیت کے ہیں۔ اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، سین را مادے کے تحت، اور ترجمہ کیا انہوں نے خوشی کا یہاں پر۔ اگلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، اس کے بعد اگلا لفظ الضرائی، یہ بھی اسم ہے۔ الضرائی لفظ جو ہے یہ لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری میں نہیں ملا، لیکن الیاقوت والمرجان میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی اسی طرح جس طرح السراء ہے اسی طرح الضراء ہے۔ میں مرفوع فارم جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اور جس طرح وہ السرو کی مؤنث ہے اسی طرح یہ الضرو کی مؤنث ہے، اور اس کے معنی تکلیف کے ہیں۔ اگلا لفظ حرف ہے جو کہ واو ہے، الکاظمینہ، یہ الکاظم کی جمع ہے، اور یہاں پر منصوب ہے یا مجرور یہ انشاءاللہ تعالی ترکیب میں ہمیں پتہ چلے گا۔ کاف، ضا اور میم حروف مادہ ہیں۔ فعل باب سین سے آتا ہے، کظمہ یکظم قزومن، جس کے معنی غصے کو پی جانا کے ہیں، اور کاظم اس سے اسم الفاعل کا صیغہ بنتا ہے، غم و غصہ پینے والا یا روکنے والا۔ اگلا لفظ جو ہے الغیظ، غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اسم ہے، واو حرف ہے، اس کے بعد پھر العافینہ، یہ بھی اسم ہے، اور العافونہ کی منصوب یا مجرور فارم ہے۔ العافینہ عین فا اور واو روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ اسم الفاعل ہے۔ خان صاحب نے عین فا واو باب نون سے ذکر کیا ہے۔ افوا یعفو، تبدیلی کے بعد افا یعفو، ایک معنی کسی چیز کا نشان مٹا دینا یعنی اپنا حق معاف کر دینا، دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا، اور دوسرے معنی لکھیں کسی چیز کو بڑھانا یا لمبا کرنا یعنی ڈھیل دینا، درگزر کرنا۔ پھر نیچے ذکر کر رہے ہیں عافن جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، اصلاً عافون تھا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے، تو عافینہ جمع کا صیغہ ہے تو ترجمہ ہوگا معاف کرنے والے۔ خان صاحب نے مزید بتایا ہے درگزر کرنا کے معنی میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس مفہوم کے لیے زیادہ تر ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو آگے ان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ان حرف جر ہے، اور اگلا لفظ الناس مشہور معروف لفظ ہے، اس میں اور مجرور استعمال ہوا ہے۔ اب دوسرے حصے کے الفاظ سے بات کریں گے، اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے، یحب فعل مضارع واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے، ہا بابا روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل احبابا یحبب، تبدیلی کے بعد احبا یحب، محبت کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ المحسنین، المحسنون کی منصوب فارم ہے، مجرور بھی فارم یہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر منصوب استعمال ہوئی ہے۔ المحسن صیغہ اسم الفاعل ہے، ہا سین نون روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل احسن یحسن احسانا، احسان کی روش اختیار کرنے والا، اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ تو رحمۃ اللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ ہمارا جملہ مستانفہ بن رہا ہے جو کہ الذین سے شروع ہو رہا ہے۔ الذین اسم موصول ہے، اور اسم موصول جب بھی آتا ہے ہم جانتے ہیں اس کا صلۃ الموصول ضرور ساتھ ہوتا ہے، تو صلۃ الموصول ینفقون سے شروع ہو رہا ہے۔ ینفقون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فی السرائی جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا ینفقون فعل کے۔ واو عاطفہ ہے، اور الضرائی یہ معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ السرائی ہے، گویا السرائی معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ الضرائی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ینفقون فعل کے۔ آگے آ رہا ہے واو جو کہ حرف عطف ہے، اور پھر آگے ہے الکاظمینہ۔
الکاظمین صیغہ اسم الفاعل ہے اور اس کے بعد الغیظہ جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ صیغہ اسم الفاعل جب آتا ہے تو گرامر والے جو ہیں وہ اس کی بھی ترکیب بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح فعل کی ترکیب کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح فعل کو فاعل چاہیے ہوتا ہے یا نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح اسم الفاعل، اسم المفعول وغیرہ کو بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے۔ تو الکاظمین جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے اور اس کا فاعل جو ہے اس کے اندر ہی ہے، ہم ضمیر کو اس کا فاعل مانیں گے، الغیظہ مفعول بھی ہے اور صیغہ اسم الفاعل الکاظمین اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ عطف ہو رہا ہے۔ اب اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کا عطف السرائی پہ تو ہو نہیں سکتا، تو اس کا عطف ہے، آسان ترکیب میں آپ کو بتا دوں، جو پچھلی آیت ہے نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہاں پر جو المتقین ہے نا جو کہ مجرور ہے، اس پر اس کا عطف کیا جا رہا ہے، یعنی وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اور کاظمین الغیظ کے لیے۔ تو یہ آسان ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لہٰذا یہاں پر الکاظمین کو ہم مجرور مانیں گے، اس لیے کہ اس کا عطف جو ہے المتقین پر ہو رہا ہے جو کہ مجرور ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوگا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ موصول و صلہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء موصول صلہ مل کر محلا مجرور، یہ پچھلی آیت میں المتقین کی صفت بن جائے گا اور اس کو ہم یہاں پر محلا مجرور مانیں گے۔ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء یہ صفت بن گیا المتقین کے لیے، اور واو کے بعد الکاظمین الغیظ جو ہے یہ معطوف ہو گیا المتقین کے لیے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب مزید آگے چلتے ہیں، آگے ہے والعافین عن الناس۔ اب یہ بھی اسی طرح ہم انالائز کریں گے۔ العافین صیغہ اسم الفاعل ہے، ہم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور عن الناس یہ متعلق ہے العافین کے، اور صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کا عطف ہو جائے گا الکاظمین الغیظ پر، اور یوں یہ جملہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے واللہ یحب المحسنین، وہ سمپل ہے، واو کو ہم مستانفہ قرار دے دیتے ہیں، اس میں جلالہ مبتدا ہو جائے گا جس کی خبر ایک جملہ فعلیہ یحب المحسنین کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ کو انالائز کروں تو یحب فعل ہے، وہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور المحسنین جو ہے مفعول بھی ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا مرفوع خبر بن جائے گا، اس میں جلالہ مبتدا کے لیے اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ینفقون والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، اور اللہ یحب المحسنین والا جملہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اور یحب المحسنین والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا اللہ قرار دیا ہے۔ باقی جو ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے الکاظمین والی، وہ میں نے محی الدین درویشی صاحب کی ترکیب جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ جملوں کے اعتبار سے۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔